السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا کس موضوع پر یہ ویڈیو ہے۔ دعا کا اصل محل اور جگہ نماز کے اندر ہے، لیکن عجمی مسلمانوں کی ضرورت کے پیش نظر علماء کرام نے نماز کے بعد متصل دعا کا حکم دیا، کیونکہ عجمی مسلمان نماز میں دعا نہیں کر سکتے، بعد میں بھی نہیں کریں گے، تو نمازیوں کا، بندوں کا اللہ سے دعا کا تعلق ختم ہو گیا، جبکہ دعا ہی نماز کا، عبادت کا موضوع ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ پھر نماز دو طرح کی، تین نمازیں وہ ہیں جن میں فرضوں کے بعد نفلیں اور سنتیں، اور دو نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں فرضوں کے بعد نفلیں سنتیں نہیں۔ بس جن نمازوں کے بعد نفلیں اور سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر اور عصر، اس کے بعد باقیات الصالحات پڑھنے چاہیے۔ یہ تسبیحات پڑھتے ہیں 33، 34، 34، یہ باقیات الصالحات ہے، الباقیات الصالحات۔ وہ تسبیحات پڑھنے کے بعد میں پھر دعا کرو۔ ہر آدمی اپنی دل کی مرادیں اپنے پروردگار سے مانگے، خوب مانگے۔ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ دعا جہری ہونی چاہیے یا سری؟ اس کا جواب یہ کہ جب ہر آدمی اپنی دعا کرے گا تو جہری کہاں سے ہوگی، سری ہوگی؟ ہر ایک کو اپنی مانگی۔ اب لوگ عہدی ہو گئے کہ کون مانگتا ہے؟ امام صاحب سے کہا امام صاحب تمہیں مانگا ہو۔ ارے بھی امام صاحب مانگیں گے تمہیں کیا ملے گا؟ تمہارے دل کی آرزویں مرادیں جو ہیں تم مانگو، امام صاحب اپنی مانگو۔ جب امام صاحب نے دیکھا کہ لوگوں کی طرف سے مجھے ہی مانگنا ہے تو انہوں نے وہی عربی کی کچھ دعائیں رٹ لی، وہ روزانہ وہی پڑھتے ہیں، بیکار ہو گئے، دعا ختم ہو گئی۔ جیسے ایک اذکار نماز کے اندر جو ڈانٹے نہیں پڑے جاتے وہی اذکار نماز سلام کے بعد امام صاحب پڑھنے لگے، اور لوگ جہاں امام صاحب کا سانس چھوٹا وہاں آمین آمین کہنے لگے، موقع ہو یا نہ ہو، جو ہو یا نہ ہو، بے موقع آمین آمین کہنے لگے۔ میرے بھائی یہ دعا نہیں، یہ ڈھونگ ہے، یہ مذاق ہے دعا کا۔ یہ تو اذکار ہے، یہ اذکار تو نماز کے اندر کرو۔ دعا ہے آپ مانگیے اپنی مراد، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب تشریف فرما ہو، امام صاحب کو کوئی ضرورت ہو چلے گئے ہوں، چل جانے دیجیے، آپ اپنے دستیات پوری کر کے دعائیں مانگیے۔ آپ کا امام کے ساتھ دعا کا کوئی کانٹیکٹ نہیں، رابطہ نہیں ہے، سلام پر نماز پوری ہو۔ یہ ہے کہ سب کی تسبیحات ایک ساتھ پوری ہو جائیں، یہ ضروری نہیں۔ جو باقیات جو صالحات ہیں تسبیحات وہ سب کی ایک ساتھ پوری ہو جائیں، یہ ضروری نہیں۔ لہذا جس کی تسبیح جس وقت پوری ہو اس وقت دعا مانگنا شروع کرو۔ امام صاحب نے دعا شروع کی ہو یا نہیں کی، اس سے آپ کو کیا لینا ہے؟ آپ اپنی مانگ رہے ہیں، امام صاحب جب فارغ ہوں گے وہ اپنی مانگیں گے۔ آپ کی تسبیحات پہلے پوری ہو گئی ہیں یا کسی دن آپ کو تسبیح نہیں پڑھنی، کوئی ضرورت ہے جلدی جانا ہے، جلدی جانا، آپ تسبیحات چھوڑ دیجیے، دعا مانگیے، اپنی مانگ کر جائیے، تسبیحات بعد میں پڑھ لیجیے۔ جلدی آپ فارغ ہو گئے تو آپ دعا پہلے شروع کر دیں۔ اسی طرح سے اگر تسبیحات آپ کی پوری نہیں ہوئی ہے تو ضروری نہیں کہ امام صاحب نے دعا شروع کی تو آپ اپنی تسبیحات ادھوری چھوڑ کے دعا میں شامل ہو۔ دعا میں شامل آپ کی دعا الگ ہے، امام صاحب کی الگ ہے، آپ اپنی تسبیحات پوری کر کے دعا میں شریک ہوئیے۔ اور اگر آپ کی تسبیحات امام کی دعا ختم ہوگی، آپ کی دعا ختم نہیں ہوئی مانگتے رہیے۔ غرض ہے یہ دیکھنے میں ایسی اجتماعی ہے کہ گویا سارے ایک ساتھ مانگ رہے ہیں، حقیقت میں ایک ساتھ نہیں، ہر ایک اپنی مانگ رہا ہے، اپنی ضرورتیں اپنی زبان میں مانگ رہا ہے،
اپنے جتنی دیر مانگنی ہے، یہ 2 نمازوں میں یہ دعا کرنی چاہیے، اور باقی 3 نمازیں جو رہ گئی جن کے بعد سنتیں اور نفلیں ہیں ان کے بعد دعا نہیں، ان کے بعد اذکار ہے۔ کون سے اذکار؟ وہی جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ بعض لوگ اس میں بڑھاتے ہیں ومنک السلام والیک یرجع السلام، لوگ بڑھاتے ہیں، یہ حدیث میں نہیں، لیکن کوئی بڑھانا چاہے بڑھا سکتا۔ یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یا جیسے کلمہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اور اس کے علاوہ اور بہت سے اذکارات ہیں۔ بس یہ مختصر سے اذکار ہیں، ان میں اگر کوئی ضمن کوئی دعائیہ کلمہ آ جائے کوئی حرج نہیں۔ حضور جو نمازوں کے بعد اذکار فرماتے تھے اس میں کہیں کہیں دعائیہ کلمات بھی ہوتے، جیسے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، تو یہ ایک طرح کی دعا ہے۔ ایسا اگر کوئی تھوڑے بہت دعائیہ جملے آ جائیں اذکار کے اندر کوئی حرج نہیں، باقی یہ 3 نمازوں کے بعد یہ مختصر اذکار کریں، اس میں آپ چاہیں ہاتھ اٹھا کر کریں چاہے بغیر ہاتھ اٹھا کر کریں، یہ اذکار کرنے ہیں۔ پھر یہ اذکار کرنے کے بعد سنتوں میں اور نفلوں میں لگنا ہے۔ پھر جب آپ سنتوں اور نفلوں سے فارغ ہوں، پھر اب باقیات الصالحات پڑھیے، وہ 33، 34، 80 پڑھیے، اور 34 باقیات الصالحات پڑھ کر اب دعا مانگیے جم کر اکیلے، جو کیونکہ سارے نمازی ایک ساتھ فارغ ہوں ایسا ضروری نہیں۔ اب آپ جم کر دعا مانگیے، جیسے عصر میں اور فجر میں آپ نے لمبی دعائیں جم کر مانگیے، ایسی ہر نماز کے بعد سنتوں اور نفلوں سے فارغ ہو کر باقیات الصالحات پڑھ کر دعا مانگ کر گھر جائے۔ تو 5 نمازوں کے بعد دعا مانگی، مگر ان 2 نمازوں کے بعد جو سنت نفلیں نہیں ہے تو باقیات الصالحات پڑھ کے دعا مانگی، اور 3 نمازوں کے بعد سنت نفلیں ہیں تو مختصر اذکار کر کے ان اذکار کرتے وقت ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، آپ چاہیں اٹھائیں چاہے نہ اٹھائیں، یہ اذکار کریں، اور یہ اذکار کر کے پھر سنت نفلیں پڑھ کر کے پھر جم کر دعا مانگے، باقیات الصالحات پڑھیں اور پھر جم کر دعا مانگے، پھر آپ جائیں۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔